NCERT اردو بک کلاس 8 چیپٹر نمبر 5 ہاکی اور ہاکی کا جادوگر۔ فٹ بال، والی بال اور کرکٹ کی طرح ہاکی بھی میدانی اور ڈور کھیل ہے۔ کہتے ہیں کہ قدیم یونان اور یونان میں ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا۔ میکسیکو میں پڑوسی قبیلے دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کو اس کھیل کی دعوت دیتے۔ کھیل طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک چلتا تھا۔ گول کئی میل کے فاصلے پر ہوتے اور ہر ٹیم میں تقریباً 1000 کھلاڑی ہوتے تھے۔ کھیل اتنے جنگلی انداز میں کھیلا جاتا کہ کبھی کبھی کھلاڑیوں کے سر پھٹ جاتے اور ہاتھ پاؤں تک ٹوٹ جاتے تھے۔ صدیوں بعد ہاکی کا کھیل فرانس میں ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا۔ 15ویں صدی عیسوی میں یہ رودبار انگلستان پار کر کے انگلینڈ پہنچ گیا۔ وہاں اس کا نام ہاکی رکھا گیا۔ انگلینڈ ہی میں اس کھیل کے ضابطے بنائے گئے۔ اسکول کے لڑکے جنگلوں سے چھڑیاں کاٹتے اور ان کو موڑ کر گیندوں سے ہاکی کھیلتے۔ ابتدا میں کھلاڑیوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی۔ بعد میں ایک ٹیم کے لیے 11 کھلاڑیوں کی تعداد طے کر دی گئی۔ ہاکی کا میدان 100 گز 91 میٹر لمبا اور 60 گز 54 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں میدانی ہاکی فیلڈ ہاکی کے علاوہ بند اسٹیڈیم میں برف برپا کی آئس ہاکی بھی کھیلی جاتی ہے۔ ہندوستان میں ہاکی کا کھیل انگریزوں کے ذریعے پہنچا۔ 1885 میں ملک کا پہلا ہاکی کلب کلکتہ میں قائم ہوا۔ ہندوستان نے پہلی دفعہ 1928 کے اولمپک کھیلوں میں ہالینڈ کو فائنل میں ہرا کر ہاکی میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال تک ہندوستانی ٹیم ہاکی کے کھیل میں ساری دنیا پر چھائی رہی۔ ہندوستانی ہاکی کی تاریخ میجر دھیان چند کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ الہ آباد کے ایک راجپوت خاندان میں 29 اگست 1905 کو پیدا ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں فوج میں معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور میجر کے عہدے تک ترقی کی۔ وہ فوج کے ایک افسر کی نگرانی میں ہاکی کھیلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ایک عظیم کھلاڑی بن گئے۔ ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے جب پہلی بار اولمپک کھیلوں میں حصہ لیا تو فائنل میں ہندوستان اور ہالینڈ کا مقابلہ تھا۔ دھیان چند اور ٹیم کے دوسرے ساتھی اچانک بیمار ہو گئے۔ کپتان بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ ٹیم کے مینیجر نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا۔ دھیان چند کو تیز بخار تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں تو فوجی ہوں اور ایک فوجی کو دلیری کے ساتھ جنگ میں جانا ہی چاہیے۔ چنانچہ ہندوستانی ٹیم تمام طاقت بٹور کر میدان میں کود پڑے۔ اس میچ میں ہندوستان نے ہالینڈ کو 3 گول سے ہرایا، جن میں سے 2 گول دھیان چند نے کیے تھے۔ 1936 کے برلن اولمپک مقابلوں میں دھیان چند کو ہندوستان کی ہاکی ٹیم کا کپتان چنا گیا۔ فائنل مقابلہ ہندوستان اور جرمنی کے ٹیموں کے درمیان تھا۔ یہ مقابلہ بڑا سخت ثابت ہوا۔ میچ کے درمیان گیند ہر وقت دھیان چند کی ہاکی اسٹک کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ گیند کو اپنے قابو میں رکھنے کے اس عجیب طریقے کو دیکھ کر تماشائی حیران رہ گئے۔ مقابلے کا انتظار کرنے والے کچھ لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ کہیں دھیان چند کی اسٹک میں کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہے
جو گیند کو اپنی جانب کھینچی رہتی ہے۔ چنانچہ دھیان چند کو دوسری اسٹک سے کھیلنے کے لیے کہا گیا۔ دوسری اسٹک سے بھی دھیان چند نے دھرا دھر گولوں کا تانتا باندھ دیا۔ اب جرمن حکام کو یقین ہو گیا کہ جادو اسٹک کا نہیں بلکہ دھیان چند کی لچک دار اور مضبوط کلائیوں کا ہے۔ وہاں کے تماشائیوں نے اسی وقت سے دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اس اولمپک میں ہندوستانی ٹیم نے کل 38 گول کیے، جن میں سے 11 اکیلے دھیان چند ہی نے کیے تھے۔ ساری دنیا میں مشہور ہونے کے بعد بھی دھیان چند میں کبھی بھی غرور پیدا نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے، ہاکی کے میدان میں جو تھوڑی بہت خدمت مجھ سے ہو سکی ہے، اس کا سبب ہے میرے ملک کے باشندوں کی مجھ سے محبت۔ میجر دھیان چند نوجوان کھلاڑیوں سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ذاتی شہرت یا نام کے لیے نہیں بلکہ پوری ٹیم کو ایک جان ہو کر کھیلنا چاہیے تاکہ ملک کا نام روشن ہو۔ ہاکی کی جادوگر کا انتقال دلی میں 3 ستمبر 1979 کو ہوا۔ کچھ اہم باتیں جان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو کھیلنا نہیں چاہیے۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں حصہ لے کر جسمانی صحت کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ شخصیت کی مکمل ترقی کے لیے پڑھنا لکھنا اور کھیل دونوں لازم ہیں، کیونکہ صحت مند جسم ہی میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔